الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 3 ہے اور آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 16 ہے ہمارا، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم کی آیت نمبر 52 سے 98 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورہ مریم کا ایک دفعہ تعارف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، نام اور وجہ تسمیہ۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کی جو آیات ہیں وہ 98 ہیں۔ سورت کا نام سورہ مریم کیوں رکھا گیا کہ مریم علیہ السلام کے قصے کی مناسبت سے رکھا گیا اس صورت کا نام، جو کہ آیت نمبر 16 سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اس صورت کے باقی جو موضوعات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ آیت نمبر 1 سے 58 تک انبیاء اور رسولوں کے 6 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بالترتیب کیسے ہے کہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ، اس طرح اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ دیگر موضوعات کون کون سے ہیں؟ دیگر موضوعات میں انبیاء کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اس طرح مختلف امتوں کے احوال کا تذکرہ ہے، اور انبیاء کے آ جانے کے بعد بھی ان کا انبیاء سے اختلاف کرنا، اس کا بیان ہے۔ قیامت کے منکرین، ان کا بدلہ اور صفات کا بیان ہے۔ کافروں کا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کا بیٹے اور شریک سے پاک ہونا، اس کا بیان ہے۔ اس طرح مومنوں کی جزا اور کافروں کی سزا کا بیان ہے۔ جبکہ سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ کیا ہے کہ یہود و کفار کا حضرت مریم علیہ السلام پر جو بہتان انہوں نے لگایا تھا، اس کا اس سورت کے اندر کیا ہے؟ جواب ہے۔ جبکہ سورت کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد اس سورت کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس بات ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا بیٹے سے پاک ہونا، اس کا بیان ہے، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کا اس بات ہے۔ آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے فی الکتابی کتاب میں، یعنی قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کا، کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، انہو کہ بے شک وہ کانا تھے، مخلصاً خالص کیے ہوئے، چنے ہوئے، کس کے لیے؟ رسالت کے لیے، نبوت کے لیے۔ وَكَانَ اور تھے، رسولاً رسول، نبیاً اور نبی، وہ رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کے کیا تھے؟ نبی تھے۔ اگلے صفحے میں ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام پر انعام اور احسان کا تذکرہ۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ وَنَادَيْنَا، اور ہم نے ندا دی، ندا لگائی، آواز دی یا پکارا ہم نے، اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، کہاں سے؟ من جانب الطور، طور کی جانب سے، طور جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی جانب سے ہم نے ان کو آواز لگائی۔ تو کون سی طرف سے؟ الایمنی، دائیں طرف سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ اور ہم نے ان کو قریب کیا، ہم نے ان کو تقرب عطا فرمایا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ نجیاً، نجیاً کا مطلب کیا ہے کہ راز کے لیے۔ نجیاً کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ان کو آواز دی، ہم نے ان کو پکارا، من جانب طور الایمنی، طور کی طرف سے، الایمنی دائیں طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ اور ہم نے ان کو قریب کیا اپنے، نجیاً کس کے لیے ہم نے قریب کیا ان کو؟ سرگوشی کے لیے، کلام کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اور ان سے سرگوشی کرنے کے لیے ہم نے ان کو اپنے قریب کیا، کہ بیچ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا، لہو اس کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، من رحمتنا اپنی رحمت سے۔ ہم نے ان کو کیا چیز عطا فرمائی؟ اخاہ ان کے بھائی، یعنی ہم نے ان کو ان کے بھائی عطا فرمائے، ہارون علیہ السلام، نبیاً بطور نبی کے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کتنا بڑا فضل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی اپنے بھائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پہ، من رحمتنا اپنی رحمت سے۔ تو وَوَهَبْنَا اور
وہبنا ہم نے عطا فرمایا لہو اس کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ ان کا بھائی، ہارون ہارون، نبی بطور نبی کے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بطور نبی کے عطا فرمائے۔ ان کو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اور ان کی صفات کا بیان اور ان کے مقام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، وَذْكُرْ، اور ذکر کیجیے، فی الکتاب، کتاب یعنی قرآن میں، کس کا ذکر کیجیے؟ اسماعیل علیہ السلام کا، اور ذکر کیجیے کتاب میں، قرآن میں، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ اسماعیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے اندر، یعنی قرآن کے اندر، کہ اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ کہ جو عرب کے جو تھے وہ باپ تھے۔ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام عرب کے کیا تھے؟ باپ تھے۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھے، صادق الوعدی، وعدے کے سچے، وعدے کو سچا کر دکھانے والے تھے، وعدے کے سچے تھے۔ وکانا، اور تھے، رسولاً، رسول، نبیاً، نبی، رسول نبی تھے، یعنی ایسے رسول تھے کہ جو نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ، اور وہ حکم دیتے تھے، اہلو، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کا حکم دیتے تھے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کس کا حکم دیتے تھے؟ نماز کا بھی حکم دیتے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ، اور تھے، عِندَهُ، اب اس کے نزدیک، یعنی ربہ، اپنے رب کے نزدیک، وکانا، تھے، عند ربی، اپنے رب کے نزدیک، کیا تھے؟ مرضیہ، یعنی بڑے ہی پسندیدہ تھے اور بڑے ہی مقبول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا پسندیدہ بنایا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا صفات ان آیات کے اندر ذکر ہوئیں؟ نمبر 1، صادق الوعدی، کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ کیا تھے؟ وعدے کے سچے تھے۔ تو وعدہ خلافی یہ کس کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ وعدہ خلافی کس کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ اور دیکھیے حضرت جو ابو سفیان تھے، انہوں نے ہرقل کے سامنے کیا اقرار کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی جب صفات انہوں نے بیان کی، ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے انہوں نے کیا بیان فرمایا تھا کہ یامرون بالصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدقۃ، اور سچائی کا حکم دیتے ہیں، صدقے کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، اور پاکدامنی کا ہمیں حکم دیتے ہیں، والوفاء بالعہد، اور ہمیں عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، واداء الامانۃ، اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، امانت کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت سے ہمیں منع کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ کہ وہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ پھر وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ یہی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر خوب جو ہے پابند رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر میں نماز کو حکم دینا چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھیں، نماز کو ٹائم پہ پڑھیں، نماز کی یاد دہانی کرائیں کہ نماز پڑھیں۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کو حکم دیں، جیسے کہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم سبع سنین، کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو کہ جب وہ 7 سال کے ہوں، اور اگر 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیان فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اپنے رب کے ہاں کیا تھے؟ بڑے ہی پسندیدہ تھے، بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کیسے بنا جاتا ہے؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی مرضیہ، اپنے رب کے ہاں مرضیہ بن جائیں، اپنے رب کے ہاں پسندیدہ بن جائیں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ بننے کا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرائض مقرر کیے ہیں
ہم ان فرائض کو ادا کرنے والے بن جائیں، ہم ان فرائض کو پورا کریں، جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے بچیں، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ہم ان فرائض کو ادا کرنا شروع ہو جائیں۔ اور دوسری جو چیز ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے وہ کیا ہے کہ ہم نوافل ادا کرنا شروع کر دیں۔ نفل نماز، مثلا نفل صدقہ، زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اب نفل صدقہ کریں وہ بھی۔ اور اسی طرح روزے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، فرض روزہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نفل روزے بھی رکھیں۔ تو نوافل سے، فرض ادا کرنے کے بعد نوافل سے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اگلے جو نبی جن کا ذکر ہے اس صورت کے اندر اور آیت نمبر 56 میں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے فی الکتاب، کتاب میں، ادریس علیہ السلام کا، انہو، بے شک وہ، کانا تھے، صدیقاً، بہت انتہائی سچے، نبی، وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ تو ادریس علیہ السلام دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے نبی تھے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ تو ادریس علیہ السلام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے تھے۔ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام، بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے یا حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے، دو قول ہیں اس کے بارے میں۔ اور نبی علیہ السلام کی جو ہے ملاقات ہوئی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر، جب نبی علیہ السلام معراج کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی جو اگلی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے بلند کیا تھا ان کو، مکاناً، ایک جگہ، مرتبہ، علیاً، بلند، ہم نے ان کو بلند مقام پر کیا ہے، ان کو بلند کیا، ہم نے ان کو بلند مقام جو ہے اس بلند مقام پر ہم نے ان کو پہنچایا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی بلند مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ نبوت کی وجہ سے جو مرتبہ ہے اس کی بلندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اور بعض جو ان کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آسمانوں پر اٹھایا ہے، تو یہ یاد رکھے کہ ان کے بارے میں نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث، کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ جی، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء پر اللہ کا خصوصی انعام اور ان کی عاجزی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جو انعم اللہ، انعام کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے تو یہ کن کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سارے انبیاء، سارے انسان کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے نبیوں میں سے، تو یہ کس کی ذریت میں سے ہیں، کس کی اولاد میں سے ہیں؟ من ذریتی آدم، آدم علیہ السلام کی ذریت، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء ذکر کیے ہیں، دیکھیں اس سورت کے اندر، سورہ مریم کے اندر 10 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے جو نبی ہیں وہ کون سے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا ذکر کیا۔ اور آخری جو نبی ہیں وہ کون سے جن کا ذکر کیا؟ ابھی جن کا ذکر ہم پڑھ کے آئے ہیں، کون سے نبی ہیں وہ؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیے، آخری نبی جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا وہ کون سے نبی ہیں؟ جی، بارک اللہ فیکم، ادریس علیہ السلام، بالکل صحیح، ماشاءاللہ جو بتا رہے ہیں، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یہ انبیاء میں سے ہیں اور یہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، وَمِمَّنْ، اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں ہم نے، حملنا، ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے،
تو ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے بھی ہیں، یعنی یہ جو 10 انبیاء جن کا تذکرہ ہوا ہے، ومن ذریت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے بھی ہیں، و اسرائیل، اور اسرائیل علیہ السلام کی ذریت میں سے بھی ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے بھی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ذریت آدم ان میں سے کون سے ہیں؟ ادریس علیہ السلام، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے اور آدم علیہ السلام کے بعد تھے، تو مراد کون ہوئے؟ من ذریت آدم، ادریس علیہ السلام۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے کہ جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، ان کی ذریت میں سے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان کی ذریت میں سے ہیں۔ اور پھر جو اللہ نے ذکر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، تو وہ نبی کون سے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ و اسرائیل، اور جو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے جو انبیاء ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ اچھا، اب جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، وَمِمَّنْ، اور ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں ہم نے ہدینا، ہم نے ہدایت عطا فرمائی، وَاجْتَبَيْنَا، اور جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ تو اس سے مراد مفسرین نے ذکر کیا کہ سارے کے سارے انبیاء جو باقی ہیں آیت کے اس ٹکڑے کے اندر آ جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اجتبینا، ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ اجتبی، چن لینا، خاص کر لینا، مراد یہ کہ نبوت کے ساتھ چن لینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا صفت بیان فرمائی کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، جو آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں جو سوار تھے جو لوگ، ان کی ذریت میں سے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے جو نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے جو نبی، پھر سارے کے سارے انبیاء اور رسل، ان کی کیا صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ اذا، جب تتلا، جب تلاوت کی جاتی تھیں، علیہم، ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، جب رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ خروا، وہ گر جاتے تھے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وہ بکیا، اور روتے ہوئے، وہ بکیا، اور روتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے وہ گر جاتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی تھی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رسل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو متقی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں، بندے، ان کی کیا صفات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، آیات الہیہ ان پر پڑھی جاتی ہیں، یا وہ خود پڑھتے ہیں یا جب وہ سنتے ہیں تو وہ روتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ان کا دل ڈر جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی یاد پڑھتے ہوئے، جب ہم کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، کیا ہمیں رونا آتا ہے؟ کیا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، کیا یہ ہمارے اندر تبدیلی لاتی ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے اندر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم اس سے کوئی تاثیر ہم پکڑتے ہیں یا نہیں؟ اگر پکڑتے ہیں، اگر اس کتاب کا ہم پر اثر ہوتا ہے تو الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کرم ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کی جگہ پر آتے ہیں، فخلف، پس ان کی جگہ پر آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفہ فعل ماضی ہے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، نالائق جانشین آئے۔ خلف کسے کہتے ہیں؟ بری اولاد، کہ جس کے اعمال برے ہوں، اور یہ بطور مذمت کیا آتا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ تو انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اب ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آتے ہیں، خلفن، ایسے نالائق جانشین آتے ہیں کہ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، اور جو شہوات ہیں، جو خواہشات ہیں، ان کی پیروی میں وہ لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی سزا بھی بیان فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ، پسند قریب وہ ملیں گے، غیّ، ہلاکت کو، برے انجام کو،
یا غیہ سے مراد جہنم کی وادی ہے۔ اضاعوا الصلاۃ فخلف من بعدهم خلف، ان کی پہلی جو ہے صفت وہ کیا بیان فرمائی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اضاع یضیع، چیپٹر کون سے؟ اسلم مسلم سے کمزور چیپٹر ہے۔ نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کئی مفہوم ہے۔ مثلا نماز سرے سے پڑھنا ہی نہ، یا ایک نماز پڑھنا دوسری چھوڑ دینا، نماز کو وقت گزار کے پڑھنا، نماز کا وقت نکل گیا ہے، بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، کسی اور کام میں مشغول ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اور جب نماز کا وقت نکل جاتا ہے اس کے نماز کے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد ایک انسان نماز پڑھتا ہے، تو مطلب ہے کہ اس نے نماز کو کیا ہے؟ ضائع کیا ہے۔ تو نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنی، نماز کی محافظت اور اس پہ ہمیشگی اور دوام کرنا ہے۔ اور دوسری صفت کیا بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیچھے پڑ گئے، پیچھے لگ گئے، الشہواتی، شہوات کے، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے، وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے، اپنی جو خواہشات ہیں دل کی، جو خواہشات دل کی انہوں نے مانی ہے، اپنی خواہشات کی مانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نہیں مانی، تو اب ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ فرمائے فسوف، پسند قریب، یلقون، وہ ملاقات، یلقون لکی، یلقا دیکھیے ملاقات اسی سے ہے، یلقون وہ ملیں گے، غی کو، غیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے کئی مطلب ہے، اس کا مطلب ہلاکت ہے، انہیں عنقریب ہلاکت کو ملیں گے، ایک مطلب اس کا انجام بد ہے، عنقریب انجام بد کو ملیں گے، ایک اس کا مطلب ہے کہ جہنم کی وادی ہے، جہنم میں جائیں گے یہ لوگ کہ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جی، اب یہ ہے کہ جنت میں جانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے، وہ کیا کہ الا من تاب، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ کریں ہم، خالص سچی توبہ، پہلے گناہوں کو چھوڑیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے پچھلے گناہوں پہ سچے دل سے ندامت اختیار کریں ہم، ندامت، پریشانی ہو کہ کاش یہ گناہ مجھ سے نہ ہوتا، کاش مجھ سے یہ گناہ نہ ہوتا۔ جب تک اتنی ندامت نہیں ہوتی تو گناہ معاف نہیں ہوتا۔ صرف چھوڑ دینا گناہ کو کافی نہیں ہے، پکا عزم کر لینا کافی نہیں، بلکہ ندامت بھی انسان کو ہونی چاہیے اپنے گناہوں پہ۔ الا من تاب، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن، اس نے ایمان لایا، وعمل، اور عمل کیا، صالحا، نیک، جس نے نیک عمل کیے، توبہ کی اور ایمان لیا، اور جس نے نیک عمل کیے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنت، جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون، اور نہ وہ کیے جائیں گے ظلم، شیئن، کچھ بھی، ولا یظلمون، دیکھیے یظلمون یہ کیا ہے؟ پیسیو وائس ہے، فعل مجہول ہے کہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، شیئن، کچھ بھی، شے چیز، کچھ بھی وہ جو ہے ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو توبہ اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اگر جنت ہم چاہتے ہیں تو توبہ کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ، ایمان مضبوط کریں اپنا، اور نیک عمل کریں، تو فاولئک یدخلون الجنت، بس یہی وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور بالکل ذرا برابر بھی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب کون سی جنتوں میں داخل ہوں گے؟ جنات عدن، جنات، جنت کی جمع ہے، جنت ان کی باغات، عدن ہمیشہ کے، اللہ تھی کہ وہ باغات، وہ ہمیشہ کی جنتیں کہ وعدہ کیا ہے الرحمن نے عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیبی، بنا دیکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو جنتوں میں جانے والے ہیں انہوں نے جنتوں کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان بالغیب ہے، غیب پر ایمان ہے ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ بغیر دیکھے، بنا دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسی جنتوں میں وہ داخل ہوں گے کہ جن کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ انہو کان، بے شک یقیناً، بلا شبہ یقیناً، کان ہے، وعدہ، اس کا وعدہ، کس کا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی کیا صفت بیان فرمائی کہ اس کا وعدہ کیا ہے؟ کہ مأتیہ، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا، وہ اس جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، الا مگر سلامن، سلام ہی سلام، جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور جو جنت کے جو فرشتے ہوں گے وہ فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہوگا، یعنی جنتیوں کے لیے،
رزقہم ان کا رزق، ان جنتیوں کا رزق جنت میں ہوگا، فیہا اس میں یعنی جنت میں، بکرتن صبح، وعشین اور شام، جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ان کا رزق جو ہوگا وہ صبح شام ان کو ملے گا، صبح شام، یعنی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، اور ان کا رزق ہمیشہ کے لیے ان کو کیا ہوگا، ملتا رہے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنت جو ہے، جنت کے اندر دن اور رات نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے روشنی ہوگی، اجالا ہوگا۔ اور حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، کہ جو پہلا گروہ جو جنت کے اندر جو داخل ہوگا، اس گروہ کا جو چہرہ ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور جو دوسرا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ان لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ آسمان میں جو روشن ترین جو ستارہ ہے اس کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں نہ ان کو تھوک آئے گا، نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ ان کو بول و براز آئے گا، اور نہ ان کو پسینہ آئے گا۔ فرمایا کہ ان کی جو کنگیاں ہیں وہ سونے کی ہوں گی، اور فرمایا کہ ہر ایک جنتی کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی، ہر ایک جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بڑی ہی عظیم حدیث ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل جنت کے حوال کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 63، تلک الجنت، یہی وہ جنت ہے، التی کہ جسے نورثو ہم وارث بناتے ہیں، یا ہم وارث بنائیں گے، من عبادین اپنے بندوں میں سے۔ تو نورثو، اورث ہے، یورثو سے چیپٹر ہے، اسلم یسلم چیپٹر ہے، کمزور چیپٹر ہے، کہ جس جنت کو ہم وارث بنا دیں گے، کن لوگوں کا، من عبادین اپنے بندوں میں سے، کنہیں ہم اپنے بندوں میں سے، کن لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث بنائیں گے، من کانا، جو ہوگا تقی متقی۔ تو تقوی دیکھیے کتنا عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب، یہ تقوی ہے۔ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، انسان بس ان کو پورا کرنا شروع ہو جائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر حرام کر دی ہیں، انسان ان سے بچنا شروع ہو جائے، تو یہ تقوی ہے کہ انسان اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان ایک وقایا، تقوی اصل میں وقایا سے، وقایا کہتے ہیں حائل، ایک پردہ، ایک دیوار حائل کر دے اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان۔ لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جو جو فرائض مقرر کیے ہیں، دیکھیے ان کو ہم ادا کریں، اور جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ہم ان سے بچنے والے بن جائیں، تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنی جنت کا وارث بنائیں گے؟ جی، متقین کو، بارک اللہ فیکم، کن کو؟ متقین کو۔ اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 64، اللہ نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے، ہم نہیں نازل ہوتے تیرے رب کے حکم سے، یعنی فرشتوں کا جو اترنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اترنا ہوتا ہے۔ جو فرشتے اترتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اترتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جبریل، آپ جو ہے نا ہمارے پاس جیسے آیا کرتے ہو اس سے زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ اے جبریل، آپ جتنا ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ دفعہ آپ کیوں نہیں آتے؟ تو اس موقع پر، اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یہ بتایا ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور جبریل علیہ السلام نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے ہم تو اپنے رب کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو سارا کا سارا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کا رب ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، فرمایا کہ اسی کے لیے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، جو ان کے درمیان ہے، یعنی دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، وما بین ذالک، جو ان کے درمیان میں یعنی دائیں اور بائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو فرمایا وما کان، نہیں ہے آپ کا رب، وما کان ربک، نہیں ہے آپ کا رب، نسیہ، بھولنے والا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے بالکل۔ رب السماواتی، اب دیکھیے رب تعالی،
رب عظیم جو ہمارا اللہ جو ہمارا رب ہے، جو عظیم رب ہے، اس کی صفات کا بیان ہے کہ وہ رب کون ہے جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، رب کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم دیا کہ فَاعْبُدْهُ پس اسی کی عبادت کیجیے، فَاعْبُد پس عبادت کیجیے، ہو اسی کی نہیں اللہ تعالیٰ کی، فعل امر ہے، وَاسْطَبِرْ اور کیا فرمایا کہ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ وَاسْطَبِرْ اور خوب صابر رہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب صابر رہیں، لِعِبَادَتِهِ اس کی عبادت پر، اپنے رب کی عبادت پر خوب صبر سے جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ مشرکین کی طرف سے، ان کفار مکہ کی طرف سے آپ کو جتنی بھی تکالیف اور پریشانی آتی ہیں آپ خوب صابر رہیے اپنے رب کی عبادت پہ۔ حل تعلم لہ سمیہ حل کیا تعلم آپ جانتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو اس کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سمیہ ہم نام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام آپ جانتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ سمیہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نام، اور مراد کیا ہے؟ نظیر اور مثیل، اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں ہے، ہم مثل نہیں ہے۔ انسان کا یوم البعث کا انکار اللہ تعالیٰ نے جو کفار ہیں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کافر انسان جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں آخرت کے بارے میں، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے کیا، حمزہ یہاں پہ استفہام کے معنی میں ہے یعنی سوال کے معنی میں، کیا اذا ما جب متو میں مر جاؤں یا میں مر جاؤں گا، لسوف تو یقیناً ان قریب اخرجو میں نکالا جاؤں گا، اخرجو خروج سے، خروج نکلنا، اس سے اخراج نکالنا، تو اخرجو اخرج یخرجو سے پیسیو وائس ہے، تو اخرجو کیا میں نکالا جاؤں گا حیاً زندہ کر کے۔ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ تو انسان سے مراد یہاں کون سا انسان ہے؟ کافر انسان، مراد کفار ہیں جو مشرکین مکہ، کفار مکہ جو آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ فرمایا کیا اور لا یذکر نہیں یاد کرتا الانسان انسان، اولا یذکر الانسان کیا یہ انسان اس کو یاد نہیں ہے، انا کہ بے شک ہم نے خلقناہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، ولم یک شیء اور حالانکہ وہ کوئی چیز بھی نہ تھا۔ انسان کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ انسان اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، انسان کا کوئی وجود ہی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ یعنی ہم نے جب انسان کو پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا کیا، جب پہلی دفعہ ہم انسان کو پیدا کر چکے ہیں تو دوسری دفعہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ حالانکہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا تو مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ اسی چیز کو بنانا تو مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یوم البعث کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ کیا یہ انسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ کافر انسان، کیا اس انسان کو نہیں پتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو پیدا کیا ہے؟ جب ایک دفعہ یہ پیدا ہو چکا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو، یہ جو منکرین ہیں جو انکار کرنے والے ہیں آخرت کا، یوم البعث کا انکار کرنے والے ہیں، اور پھر ان کو گمراہ کرنے والے جو شیاطین ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے ضرور اکٹھا کریں گے اور ہم ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا ہوا لا کر حاضر کر دیں گے۔ ہماری تو اتنی زیادہ قدرت ہے کہ ہم نہ صرف ان کو بلکہ ان کو گمراہ کرنے والے شیطانوں کو بھی جہنم کے گرد ہم لا کر، کیسے ہم ان کو لا کر بٹھا دیں گے؟ گھٹنوں کے بل ان کو گرا ہوا لا کے دکھا دیں گے۔ فرمایا فَوَرَبِّكَ پس تیرے رب کی قسم، فا پس واو جو ہے یہاں پہ قسمیہ ہے، قسم کے معنی میں ہے، فا پس واو جو ہے مراد ہے قسم کے معنی میں، فَوَرَبِّكَ پس تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ ہم ان کو گٹھا کریں گے، یعنی ان کافروں کو، وَالشَّيَاطِينَ اور شیطانوں کو بھی، ان کو گمراہ کرنے والے شیطانوں کو بھی، ثم پھر
لَنُحْضِرَنَّهُمْ، ہم ضرور ان کو حاضر کریں گے. نحضرن اصل میں کیا ہے؟ احضر یحضر سے ہے، فعل مضارع ہے. احضر یحضر کسی کو حاضر کرنا، اور حضر یحضر ہوتا ہے خود حاضر ہونا. تو احضر یحضر کسی اور کو حاضر کرنا. تو ہم ضرور ان کو حاضر کریں گے حولا جہنم، جہنم کے گرد. اسی سے ہم جو حولا سے، اسی سے ہم کہتے ہیں ماحول، لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسی سے نکلا ہے. ماحول کا مطلب کیا تھا؟ جو ارد گرد ہے ہمارے، ما جو، حولا جو ارد گرد ہے. تو حولا جہنم، جہنم کے ارد گرد. جثیہ، جثیہ سے کیا مراد ہے؟ کہ گھٹنوں کے بل گرنے والے، کہ یہ جہنم کے گرد کیا ان کی حالت ہوگی؟ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، یعنی محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے، عذاب، حساب کے اور عذاب کے خوف کی وجہ سے اتنی ہولناکیاں ہوں گی، اور عذاب اور حساب کا اتنا خوف ان پر ہوگا کہ یہ جہنم کے گرد کیا ہوں گے؟ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. جثیہ جاثن کی جمع ہے، گھٹنوں کے بل گرا ہوا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے ان کا ہر گروہ میں سے جو بڑا اور متکبر اور جو سرکش ہوگا نا، جو لیڈر ان کا، جو رہنما، اس کو ہم نکالیں گے اور ان کو ہم علیحدہ کر دیں گے. ثم پھر لننزعن، نزع ینزع سے یہ فعل مضارع ہے، کھینچ کر نکال لینا کسی چیز کو. ثم پھر لننزعن، ہم ضرور کھینچ کر نکالیں گے، من کل شیعۃ، من سے، کل ہر، شیعۃ گروہ، ہر گروہ میں سے ہم ضرور کھینچ کر نکالیں گے. کسے؟ ایہم، ان میں سے کہ جو اشد، زیادہ جو سخت ہے، علی الرحمن، رحمان کے مقابلے میں. عتیہ، عتیہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جو زیادہ سرکشی کرنے والا ہے، جو زیادہ سرکش ہوگا. یعنی ہر گمراہ فرقے میں سے جو بڑے بڑے جو سرکش ہوں گے، جو بڑے بڑے جو ان کے لیڈر ہوں گے، ہم ان کو کیا کریں گے؟ ہم ان کو کھینچ کر ہم ان کو نکال لیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ہم ان کو جہنم واصل کر دیں گے، جہنم کے اندر ان کو پھینک دیں گے. ثم پھر لنحن، یقیناً ہم، اعلم، ہم زیادہ جاننے والے ہوں گے، یا ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، کہ ہم وہ، اولا، جو زیادہ حقدار ہیں، بیہا، اس کے، اس جہنم کے، سلیہ، جھونکے جانے کے، یا جہنم کے اندر داخل ہونے کے. مراد کیا ہے؟ کہ پھر ہم زیادہ بہتر جاننے والے ہیں کہ ان میں جو ہے جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے کا، سب سے پہلے جھونکے جانے کا حقدار ان میں سے کون ہے. جہنم میں سب سے پہلے داخلے کا اور جھونکے جانے کا زیادہ حقدار ان میں سے کون ہے. تو مراد کیا ہے؟ کہ ضالین جو گمراہ تھے اور مضلین جو دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ ان میں سے جانتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر داخلے کے اور جھونکے جانے کے کون سب سے زیادہ حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ جو آیت ہے اس میں دیکھیے اشارہ ہے پل صراط کی طرف. اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ پل صراط کی طرف. دیکھیے پل صراط یہ اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے، اور یہ بالکل برحق عقیدہ ہے. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بھی، قرآن کی آیت بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس چیز کا بیان ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل جو ہے وہ رکھا جائے گا، جس کے متعلق حدیث کے اندر آیا ہے. اس کی صفات کیا بیان فرمایا؟ کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، بال سے زیادہ کیا ہوگا؟ باریک ہوگا، اور تلوار سے زیادہ وہ کیا ہوگا؟ تیز ہوگا. تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور جہنم کے اوپر اس کو رکھا جائے گا، اور ہر انسان نے ضرور اس پر سے گزرنا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر کوئی اس میں سے گزرے گا. اب جو کفار ہیں وہ تو اس سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے. یہ اصول یاد رکھیں کہ جو کفار جب پل صراط سے جو ہے وہ نیچے گر جائیں گے، جہنم میں وہ گر جائیں گے. اور جو مسلمان ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان میں سے بھی اعمال کے مطابق وہ گزریں گے. جن کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ اتنا ہی تیز پل صراط کو کیا کریں گے؟ عبور کر لیں گے. کوئی جو ہے بجلی کی چمک کی طرح وہ گزر جائیں گے، اور کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے گھسٹتے گھسٹتے زخمی ہوتے ہوتے اس کو کراس کر لیں گے، اس کو عبور کر لیں گے. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو مسلمان ہیں، جو گناہ گار ہوں گے، وہ پل صراط سے وہ گر جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یا گناہوں کی سزا بھگتنے سے، یا شفاعت کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. تو یہ ہے پل صراط
کہ جس پر ہر انسان نے گزرنا ہے. فرمایا وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، الا مگر وارد ہوا، اس پر وارد ہونے والا ہے. ہاں دیکھیے کون سا پروناؤن ہے؟ مؤنث ہے نا، تو اس یہ جو پروناؤن ہے ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ جہنم ہے، تو جہنم مؤنث ہے. تو فرمایا تم میں سے ہر کوئی اس جہنم پر سے گزرنے والا ہے، اس پر وارد ہونے والا ہے. کانا ہے علی ربی کا، تیرے رب پر، یعنی تیرے رب کے ذمہ ہے. حتماً یہ قطعی بات ہے، مقضی یا فیصلہ شدہ، کہ تیرے رب کے ذمہ یہ کیا ہے؟ قطعی فیصل شدہ امر ہے، قطعی بالکل، کہ ہر انسان نے پل صراط پہ سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. تو کتنا جو ہے وہ خوفناک منظر ہوگا، کتنا خوفناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سے بسلامت گزارے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے. تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ گزر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے. نجا ینجی چیپٹر کون سے؟ علم یعلم سے فعل مضارع ہے اور کمزور چیپٹر ہے. جی آیت نمبر 72. تو اللہ نے فرمایا ثم، پھر، ننجی، ہم نجات عطا فرما دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کی. دیکھیے تقوی کا ذکر ہے. پھر کون جہنم سے بچنے والے ہیں؟ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا میں نے پہلے کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں انسان پہ وہ پورا کرے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے بچے. تو وہ انسان گویا کہ کیا وہ متقی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ نوافل بھی زیادہ سے زیادہ ادا کریں. نوافل سے مراد یہ نفل نماز نہیں ہے صرف. نوافل سے مراد کیا کہ فرض چیزوں کے علاوہ بھی نفل کام کریں. تو کن کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے؟ جو متقی ہوئے. اللہ اکبر. دیکھیے تقوی کتنا عظیم عمل ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، گناہوں سے بچ جانا. اور ظالمین جو ہیں، ظالموں کی کیا ہوگی؟ بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے. فرمایا وَنَذَرُ، اور ہم چھوڑ دیں گے. وَذَرَ یزیرُ سے ہے، فعل مضارع ہے. وَذَرَ اس نے چھوڑا، یزیر وہ چھوڑ دیتا ہے. تو وَنَذَرُ، اور ہم چھوڑ دیں گے، الظالمین، ظالموں کو، فیہا، اس میں، یعنی اس جہنم میں، جہنم کی آگ میں، جثیہ، یہ جثیہ پہلے گزر چکا ہے لفظ، کہ ہم ظالموں کو گھٹنوں کے بل جو ہے گرا ہوا ہم جہنم کے اندر کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. جثیہ جاثن کی جمع ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، آیت نمبر 73. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے تو یہ کافر جو ہے نا وہ اہل ایمان سے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی اب تم خود ہی حساب لو، خود ہی اندازہ کرو کہ دونوں فریقوں میں سے، ہم میں سے اور تم میں سے، کون زیادہ جو ہے مقام و مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور کس کی مجلس جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے. تو دیکھیے اصل میں کیا تھا کہ کفار جو تھے، وہ جو غریب اور جو فقراء جو مسلمان تھے، جو اہل ایمان تھے، جیسے حضرت بلال تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، حضرت خباب وغیرہ تھے، اس طرح جو غریب اور مساکین جو تھے، فقراء مسلمان جو تھے، تو ان پر طنز کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان سے استہزاء کرتے تھے. کہتے تھے کہ دیکھو بھئی تمہارا یہ حال ہے اور ہمارا یہ حال ہے، ہم کتنی نعمتوں کے اندر ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کتنی ٹھاٹھ اور کتنا جاؤ جلال ہمیں عطا فرمائے ہوا، تمہارا کیا حال ہے. تو اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ کون ہم میں سے مقام اور مرتبے میں زیادہ بہتر ہے، کس کی مجلس جو ہے، ہماری مجلسیں بھی دیکھو بھئی اور اپنی مجلسیں دیکھو بھئی. تو وہ تانا دیتے تھے اور استہزاء اور مذاق کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس سے بعد والی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیتیں. کیسی آیتیں ہیں ہماری؟ بینات، جو بڑی ہی واضح ہیں، کھلی ہیں. قالا، کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، للذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے. کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے، یعنی کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین، دونوں فریقوں میں سے کون سا ہے فریق، کون سا گروہ ہے، خیر، زیادہ بہتر ہے، مقاماً، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے. دیکھو جی، تو ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وہ احسن، اور زیادہ اچھا ہے. احسن حسن سے ہے. وہ احسن، اور زیادہ اچھا ہے. ندیہ، مجلس کے اعتبار سے. ندیہ
مجلس کو کہتے ہیں، یعنی ہماری مجلس اور اپنی مجلس کو دیکھو، ہماری مجلس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، دنیا دار، بڑے مال و دولت والے ہیں، بڑے مکانوں والے ہیں، اور تم دیکھو تمہاری مجلسیں کیا ہیں، غریب و مسکین اور اس طرح کے لوگ ہیں تمہاری مجلسوں میں۔ تو نعوذ باللہ کتنا بڑا وہ طنز اور استہزاء کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے جواب دیا، فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَمْ اور کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کیے ہیں قبلہم ان سے پہلے، من قرن زمانے کے لوگ، ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی زمانے کے لوگ ہم نے ہلاک کیے ہیں، ہم وہ احسن وہ زیادہ اچھے تھے، اثاثاً اثاث کے لحاظ سے، اثاث کسے کہتے ہیں، ساز و سامان، گھر کا جو ساز و سامان ہوتا ہے، ورعیہ اور شان و شوکت کے اعتبار سے بھی، دیکھنے کے اعتبار سے بھی بڑے وہ لوگ تھے، شان و شوکت والے تھے، بڑا مال و متاع رکھنے والے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کیا یہ ان کو پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے؟ اس چیز میں کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہ اپنی دنیاوی نعمتوں پہ فخر کرتے ہیں، دنیاوی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا اس پہ یہ فخر اور غرور اور تکبر کرتے ہیں، اور جو نادار جو مسلمان ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو کتنی بڑی حماقت ہے ان کے اندر۔ اس لیے جو نادار مسلمان ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی دولت سے نوازا ہو، تو ان کو کبھی بھی حقیر مت سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، دنیا کی شان و شوکت نہیں ہے، ان کو انسان حقیر سمجھنا شروع ہو جائے تو بہت بڑی حماقت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کل من کان فی الضلالۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کل کہہ دیجئے، من کانا جو ہے فی الضلالۃ جو گمراہی میں ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رحمان تو اس کو خوب جو ہے وہ مہلت دیتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، جو گمراہی میں ہوتا ہے رحمان اس کو خوب مہلت دیتا ہے تاکہ اس پر حجت تمام ہو جائے۔ کیوں اس کو مہلت دیتا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے وہ ایمان کی طرف واپس پلٹ آئے، فوراً اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ حتی یہاں تک کہ اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون کہ جس چیز کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یوعدون فعل مضارع مجہول ہے پیسیو وائس سے، حتی یہاں تک کہ اذا جب رأوا وہ دیکھ لیں گے، ما اس چیز کو کہ جس کا یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، اما العذاب یا تو عذاب وہ دیکھ لیں گے، و اما الساعہ یا وہ قیامت کی گھڑی وہ دیکھ لیں گے، تو اب ان کا کیا حشر ہوگا، فَسَيَعْلَمُونَ پس وہ جان لیں گے ان قریب، علم یعلم سے فَسَيَعْلَمُونَ فی المضارع ہے، کیا وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا کہ کون ہے زیادہ برا مکانن یعنی مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کون ہے زیادہ ضعیف، اضعف زیادہ ضعیف، کمزور، زیادہ کمزور، جندن جند کے لحاظ سے، جند کسے کہتے ہیں، لشکر کو، کون لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ تو ان کو عنقریب پتہ چل جانے والا ہے، یا تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے، یا موت کا جو وعدہ ہے عذاب کا کہ موت کافر کی آتی ہے تو اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، یا وہ والا جو ہے وہ وعدہ وہ دیکھ لیں گے، یا قیامت کہ جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ کون مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ برا ہے اور کون جو ہے لشکر اور جتھے کے لحاظ سے کون جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس لیے مشرکین مکہ تم جو ہے اپنے لاؤ لشکر، اپنی دنیا کے مال و متاع اور اس پہ تم جو فخر کرتے ہو اور جو غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، تو عنقریب تمہیں معلوم ہونے والا ہے، اس لیے تم باز آ جاؤ۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اگلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 76۔ اب دیکھیے جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت میں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ وَيَزِيدُ اور زیادہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو، الذین وہ لوگ اہتدوا جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو کیا کرتے ہیں، ہدایت میں زیادہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے کن لوگوں کا ذکر تھا، گمراہ لوگوں کا ذکر تھا، کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ گمراہی میں کیا کرتا ہے،
بڑھا دیتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے والباقیات الصالحات، والباقیات اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہوتی ہیں، باقی رہنے والے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ خیر زیادہ بہتر ہیں عند ربک، تیرے رب کے ہاں، کس لحاظ سے؟ ثواب کے لحاظ سے، وخیر اور زیادہ بہتر ہیں مردن، انجام کے لحاظ سے، کہ جو باقیات و صالحات ہیں، جو نیکیاں ہیں باقی رہنے والی، نہیں جو نیک اعمال ہیں یہ باقی رہ جانے والے انسان کے لیے، باقیات و صالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں، تو اس میں کس کو تسلی ہے؟ اہل ایمان کو تسلی ہے کہ وہ اہل ایمان جو نادار اور غریب اور مسکین، ان کے لیے تسلی ہے کہ تمہارے پاس اگر دنیا کا مال و متاع نہیں ہے اگر، تو کیا ہے کہ جو تم نیک اعمال کرتے ہو الباقیات الصالحات، تو یہ زیادہ بہتر ہیں تمہارے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ زیادہ بہتر ہیں، کہ تمہارا جو انجام ہے وہ بڑا ہی اچھا ہونے والا ہے، اور ثواب بھی ان نیکیوں کا بڑا ہی تمہیں اچھا ملنے والا ہے، اس لیے تم تسلی رکھو۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو دیکھیے یہاں پہ ایک کافر ہے، اس کا تکبر کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وعید بھی ہے، اس کو ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت، کیا دیکھا آپ نے اس کو، الذی کہ جس نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو کہ جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، وقال اور اس نے کہا لأوتین، میں ضرور دیا جاؤں گا، مالن مال بھی، وولدن اور اولاد بھی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے کفر کیا اور ساتھ کیا دعویٰ کیا کہ میں ضرور مال اور دولت دیا جاؤں گا، مال اور اولاد بھی میں دیا جاؤں گا۔ اطلع الغیب، اطلع کیا وہ مطلع ہوا ہے، کیا اس نے جھانک لیا ہے الغیبہ غیب کو، کیا اس کے پاس علم غیب آ گیا ہے کہ جس کی بنا پہ یہ باتیں کر رہا ہے؟ اصل میں ہوا اس طرح، اس آیت کو اور اس کے بعد والی آیتوں کو سمجھنے کے لیے، کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے، کہ شان نزول کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں خباب بن ارت، ان کا قرضہ تھا عاص بن وائل پہ، عاص بن وائل کافر تھا، اور یہ وہ جو مشہور صحابی ہیں عمرو بن العاص، ان کا والد تھا یہ، تو عاص بن وائل جو ہے یہ بڑا پکا کافر تھا، بڑا شدید کفر والا تھا، تو اس کے ذمے صحابی رسول حضرت خباب کا قرض تھا، انہوں نے کہا بھی کہ مجھے میرا قرض واپس کرو، تو یہ جو کافر ہے عاص، یہ کہتا ہے جی کہ میں تجھے جو ہے نا وہ قرضہ واپس نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کفر کرے، تو محمد کے ساتھ اگر کفر کرے گا نا تو پھر میں تجھے تیرا قرضہ واپس کروں گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اس کو کیا جواب دیتے؟ کہتے ہیں کہ اے عاص، اگر تو دوبارہ زندہ بھی ہو جائے، دوبارہ زندہ ہو کر بھی تو اگر آ جائے نا، تو پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والا بالکل نہیں ہوں۔ تو کہتا ہے عاص کے آگے سے کہتا ہے یہ کافر، کہتا ہے چلو ایسے ہی صحیح، ٹھیک ہے جی، میں جب دوبارہ پھر زندہ ہوں گا نا، پھر میں وہاں تمہارا جو ہے نا تمہارا قرضہ بھی واپس کروں گا، اور پھر اس زندگی میں بھی مجھے جو ہے نا اگر میں زندہ کیا گیا نا جیسے تم جو دعویٰ کر رہے ہو، تو میں ادھر بھی مال اور اولاد سے نوازا جاؤں گا، بھائی مجھے ادھر بھی مال ملے گا اور ادھر بھی مجھے اولاد ملے گی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر پہ اور اس کے استہزاء اور مذاق پہ، اس نے مذاق کیا تھا، تکذیب کی، مذاق کیا کہ ہاں میں اگر دوبارہ زندہ ہوا نا تو میں ادھر تمہارا قرضہ اب دوبارہ زندہ ہوگا ادھر ہی میں دوں گا، اور میں ادھر بھی جو ہے نا دنیاوی مال و دولت اور اولاد سے میں ادھر بھی نوازا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے ضرور دیا جاؤں گا، لأوتین، اصل میں دیکھیے یہ فعل مضارع ہے اور پیسو وائس ہے، مجھول ہے، فعل مجھول، کہ میں مال اور اولاد بھی دیا جاؤں گا، یعنی اس زندگی میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کو جھانک لیا ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہے کہ یہ دعوے کر رہے اتنے بڑے بڑے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، ام یا اتخذ اس نے بنا لیا ہے عند الرحمن رحمان کے ہاں عہدن ایک عہد، کیا رحمان
نے کیا رحمان کا اور اس کا یعنی اللہ اور اس کا کوئی عہد نامہ ہو گیا کہ وہاں پہ بھی اس کو جو ہے اسی طرح وہاں پہ بھی اس کی شان و شوکت ہوگی اور اس کو مال و اولاد ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہاں پہ یہ نہ مال دیا جائے گا اور نہ ہی یہ اولاد دیا جائے گا۔ سنکتب ما یقول، سنکتب ہم ان قریب لکھ لیں گے ما یقول جو وہ کہتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، جیسے یہ کہتا ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے، جیسے یہ دعوے کرتا ہے اس کے دعوے بالکل غلط ہیں۔ ہم تو لکھ لیں گے جو وہ بات یہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ، اور ہم بڑھا دیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب، عذاب میں سے، مدہ بڑھا دینا، یعنی ہم اس کا عذاب جو ہے اس کو کئی گنا جو ہم اس کو عذاب دیں گے، سخت عذاب اس کو دیں گے، کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں۔ اور کئی گنا عذاب سے کیوں، کیا کس وجہ سے؟ ایک تو کفر کا عذاب ہے اور دوسرا مذاق اڑانے کا عذاب، تو کئی گنا ہم عذاب اس کو دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے نا یہ جو دعوے کر رہا ہے نا کہ وہاں پہ بھی مجھے مال اور اولاد ملے گا اگر میں دوبارہ زندہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ اور اس کی جو مال اور اولاد ہے اس کے تو وارث ہم بننے والے ہیں، اور یہ تو ہمارے پاس اکیلا آنے والا ہے، قیامت کے دن اکیلا حاضر ہونے والا ہے، اور پھر ہم اس کو وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اس کو ہم پھر اس کے عذاب کو صحیح بڑھا چڑھا کر ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں۔ وَنَرِثُهُ، اور نَرِثُ، ہم وارث بنیں گے، ہو اس کے، ما یقول، اس چیز کے بارے میں جو وہ کہتا ہے، ان چیزوں میں کہ جو وہ کہتا ہے، یعنی اس کے مال اور اس کے اولاد تو ادھر ہی رہ جانے والے، اس کے وارث تو ہم بننے والے ہیں۔ اور اس کی کیا حالت ہوگی؟ وَيَأْتِينَا، اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس، وَيَأْتِي، اور یہ آئے گا نہ ہمارے پاس، کس حالت میں؟ فردن، بالکل اکیلے، اکیلے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ حاضر ہو جائے گا۔ اب جو ہے یہاں سے کفار کے معبودان باطلہ کا رد ہے کہ کفار نے، مشرکین نے معبودان باطلہ اپنے جھوٹے معبودوں کو کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کے لیے کیا ہو جائیں، ان کے لیے عزت اور جو ہے مدد، ان کے لیے بطور مدد کے بن جائیں، باعث عزت ہوں، باعث مدد ہوں، ان کی یہ سفارش کریں، ان کی یہ مصیبتیں ٹالیں اور موت اور قیامت کے عذاب سے ان کو بچا لیں۔ تو ایسا یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو کسی بھی ان کے قائم آنے والے بالکل نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، آلِہَةً، معبودوں کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، اور آلِہَہ، الہ ان کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے انہوں نے اور جو ہے وہ معبود بنا لیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لِيَكُونُوا، تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، عزن، عزت، باعث عزت، عزن کا مطلب کیا؟ عزن کا مطلب کیا ہے کہ باعث عزت ہو جائیں، کہ یہ اس نیت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ یہ جو معبود ہیں ان کے لیے باعث عزت بن جائیں، باعث تقویت بن جائیں۔ نہیں، ایسا ہونے والا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون، وہ کفر کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت سے، ان کی عبادت کا یہ انکار کر دیں گے، یعنی یہ جو معبودان باطلہ ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ان کی عبادت کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے، ان کی عبادت کا، اپنے عبادت گزاروں کی عبادت کا بالکل کیا کر دیں گے؟ سرے سے انکار کر دیں گے۔ اور یہ جو معبود ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ ان کے وَيَكُونُونَ، اور ہو جائیں گے، علیہم، ان کے خلاف، ضدًا، ضد، خلاف ہو جائیں گے۔ اسی سے ہم اردو میں جو لفظ ضد اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی کے خلاف ہو جانا، خلاف ہو کے ضد، خلاف ہو کر ہی ضد کی جاتی ہے کسی سے۔ تو عربی میں اس کا مطلب کیا ہے کہ ضدً، وہ ان کے بالکل ضد ہو جائیں گے، یعنی خلاف ہو جائیں گے ان کے، اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ اصول یاد رکھیے جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ جو اصول میں بیان کرنے جا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے معبودوں کی عبادت کی، معبودان باطلہ کی،
جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو معبود ہیں یہ اپنے عبادت گزاروں سے برات کا اعلان کر دیں گے، ان سے کفر کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت کو کفر کرتے ہیں، مطلب ہم تمہاری عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ کیا مطلب انکار کرتے ہیں؟ کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم ہی نہیں دیا تھا، تم اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرتے رہے ہو۔ دوسرا وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو تمہاری عبادت کا علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو تمہاری عبادت کا بالکل علم ہی نہیں تھا۔ ابھی دیکھیے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ تم مجھے، اللہ کو چھوڑ کے مجھے جو ہے میری عبادت کرتے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مجھ سے مدد مانگتے رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، جو نیک ہستیاں ہیں، کہ جن کو یہ لوگ دنیا کے اندر پکارتے ہیں، ان کے درباروں پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ان کے بلکہ دشمن بن جائیں گے، ان کے سخت خلاف ہو جائیں گے، اپنے عابدوں کے، اپنے عبادت گزاروں کے۔ اور دوسرا اصول یہ یاد رکھیے کہ یہ جو عبادت گزار ہیں قیامت کے دن، یہ اپنے معبودوں کے کیا ہو جائیں گے، یہ بھی خلاف ہو جائیں گے ان کے، یہ بھی ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن ان کی آپس میں کیا ہو جائے گی، دشمنی ہو جائے گی۔ قیامت کے دن ان کی آپس میں کیا ہو جائے گی، دشمنی ہو جائے گی، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، آیت نمبر 83۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے آیت نمبر 83 کے اندر کہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ان پر شیاطین کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو شیاطین ہیں جو ان گناہ گار لوگوں پہ مسلط کیے جاتے ہیں، یہ ان کو صحیح جو ہے نا گناہوں پہ اکساتے رہتے ہیں اور گمراہی والے راستے کی طرف ان کو لے کے جاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان کہ یقیناً ہم نے، کہ بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجے ہیں، الشیاطین شیاطین، شیطان کی جمع ہے، ارسلنا فعل ماضی ہے، چپٹر کون سے، اسلم یسلم والا چپٹر ہے، علی الکافرین کافروں پہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجے ہیں شیطان کافروں پہ، یا مطلب یہ ہے کہ مسلط کر دیے ہیں کافروں پر شیاطین، یا مطلب یہ ہے کہ ان پر چھوڑ دیے ہیں، جسے ہم نہیں کہتے ان پر مسلط کر دیے، ان پر چھوڑ دیے ہیں، کہ کافروں پر ہم نے شیاطین کو، شیطانوں کو ہم نے کافروں پر کیا کر دیا، مسلط کر دیا ہے۔ اب یہ جو شیاطین ہیں کیا کرتے ہیں کافروں کے ساتھ، تعزهم، یہ کیا کہتے ہیں، ابادتے ہیں ان کو، ہم ان کو، انہی کافروں کو، کون، شیاطین۔ عزا، یہ عزو سے فعل مضارع ہے، ابارنا، کسی کو اکسانا، عزن ابارنا یا اکسانا، یعنی خوب جو ہے ان کو کیا کرتے ہیں، کافروں کو، یہ شیاطین جو ان پر چھوڑے جاتے ہیں، جو ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، تو یہ ان کو خوب اکساتے ہیں، کن چیزوں پہ، گمراہیوں پہ، گناہوں پہ، برائیوں پہ، ان کو اکساتے رہتے ہیں۔ تو ان کی کیا ہے، شیاطین کے ذریعے کیا ہوتی ہے، اب آزمائش ہوتی ہے، شیاطین کے ذریعے کیا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو شیاطین ان پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ جو ہے تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے ان پر جلدی مت کیجیے عذاب کے معاملے میں، ہم تو ان کے جو ہے، ان کے تو دن گنے جا چکے ہیں، ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور عذاب کے لیے جلدی مت مچائیے، جلدی مت کیجیے ان پہ، ان کے جو مہلت کے جو دن ہیں وہ تو پورے ہوئے ہی چاہتے ہیں۔ فرمایا فلا، پس نہ تعجل، عجلت سے یا جلدی کیجیے، پس مت جلدی کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کن پر، علیہم، ان پر، ان کفار پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار پر جلدی مت کیجیے۔ انما، بس، معاملہ تو صرف اتنا ہے، نعدو، ہم گنتے ہیں، لہم، ان کے لیے، عدن، گننا، ہم تو ان کے دنوں کو شمار کر رہے ہیں، ہم ان کے دنوں کو کیا کر رہے ہیں، ان کے دنوں کو تو ہم شمار کر رہے ہیں، ان کے لیے جو مدت ہے، اس مدت کو، جو مدت ان کی باقی ہے، کہ پھر ان کی جب مدت ختم ہوگی تو پھر یہ عذاب سے دوچار ہو جائیں گے، یا تو موت یا قیامت۔ تو اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے جلدی مت کیجئے ان پر عذاب کے معاملے میں، ہم تو ان کے جو دن ہیں وہ شمار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے
کفار کا ذکر ہوا اور اس کے بعد اب جو ہے متقین کا ذکر ہے، پھر متقین کا ذکر آ گیا، تقوی والے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی محرمات ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے وہ بچنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو متقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے ان کا حشر کریں گے، کیسے ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 85 ہے کہ یوم، جس دن نحشر، ہم جو ہے اکٹھا کریں گے المتقین، متقی لوگوں کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، کہ ہم اس دن رحمان کی طرف متقی لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، کس شکل میں؟ وفدن، مہمان کی شکل میں۔ تو یہ ہے حقیقی عزت جو اہل تقوی کو ملنے والی ہے قیامت کے دن، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو جو ہے وفد کی شکل میں مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اکٹھے کرنے والے ہیں۔ ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن؟ مہمان بنا کر ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور مجرمین کا کیا حال ہوگا؟ ان کو جہنم کی طرف کیسے ہانکا جائے گا؟ پیاسا اور بھوکا ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور ان کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ فرمایا وَنَسُوقُ، اور ہم ہانکیں گے، ساقا یسوق سے فعل مضارع ہانکنا، وَنَسُوقُ، اور ہم ہانکیں گے، المجرمین، مجرم لوگوں کو، کس چیز کی طرف؟ الی جہنم، جہنم کی طرف۔ کس حالت میں؟ وردن، پیاس کی حالت میں، پیاسے ہوں گے، انتہائی پیاسے ہوں گے، انتہائی بھوک کی حالتوں میں ہوں گے، شدید بھوکے، شدید پیاسے۔ اس حالت میں ان کو جہنم کی طرف کیا کیا جائے گا؟ ہانکا جائے گا، اور جہنم کے اندر ان کو جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعت، اب شفاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت وہی کرے گا کہ ایک تو جو ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، نیک اعمال کرنے والا ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت بھی دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے وہ شفاعت نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا لا یملکون، وہ نہیں مالک ہوں گے۔ ملک یملکو سے یملکون فعل مضارع ہے، تو لا یملکون، وہ نہیں مالک ہوں گے، الشفاعت، شفاعت کے، سفارش کرنے کے وہ مالک نہیں ہوں گے، الا، مگر وہ شخص کہ اتخذا، کہ جس نے لے لیا، الرحمن، رحمان کے ہاں، عہدن، کوئی عہد۔ ہاں وہ سفارش کر پائے گا کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد بنا لیا ہوگا۔ رحمان کے ہاں عہد سے کیا مراد ہے؟ ایمان و تقوی۔ عہد، رحمان کے ہاں عہد سے مراد کیا ہے؟ ایمان و تقوی، کہ جو ایمان و تقوی والا ہوگا تو اس کو جو ہے اجازت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کرنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے، جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہماری یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ وہی سفارش کرے گا کہ جس نے رحمان کے ہاں عہد بنایا ہوگا، جس کا رحمان کے ہاں کوئی عہد ہوگا۔ اور عہد سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ایمان ہے اور عمل صالح اور تقوی ہے، یعنی ایمان والے، جو عمل صالح والے، جو تقوی والے ہوں گے وہی سفارش کر پائیں گے۔ اور پھر ان میں سے بھی وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ سے اجازت نہیں ہوگی وہ بھی شفاعت نہیں کر سکے گا، چاہے وہ ایمان والا کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 88، یہاں پہ ان کے شرک کی تردید ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کا، نعوذ باللہ، انتہائی برا عقیدہ جو رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بالکل تردید کی ہے کہ یہ بہت بڑی اور بری بات ہے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کا، عیسائیوں کے باطل عقیدے کا، اور مشرکین میں سے ان کے باطل عقیدے کا رد کیا کہ جو مشرکین میں سے بعض جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے، تو ان کا رد ہے، وقالوا، انہوں نے کہا، اتخذا، بنا لیا ہے، الرحمن، الرحمن نے، ولدا، اولاد،
تو انہوں نے کیا کہا، ان مشرکین نے، ان کفار نے، کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد جئتم، کہ بے شک تم آئے ہو، شیئن، ایک ایسی چیز پر، ادا، جو بہت بھاری، تم جو ہے بہت بھاری بات تم نے کی ہے، بلکہ بہت بری بات تم نے کی ہے، بہت برا یہ عقیدہ ہے جو تم نے رکھا ہے کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنا لیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا برا عقیدہ ہے کہ تکاد و قریب ہیں السماوات و آسمان، یتفطرن، کہ وہ پھٹ پڑیں، منہ، اس سے، کہ آسمان اس عقیدے کی، تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے، تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے کہ تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے، کہ تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے۔ دیکھیے یہ تفطرن اور تنشق دونوں فعل مضارع ہیں۔ وَتَخِرُّ، اور جو پہاڑ ہیں وہ گر جائیں، الجبال، و پہاڑ، حدن، ریزہ ریزہ ہو کر، یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا قول ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، اور قریب ہے جو پہاڑ اتنی مضبوطی سے، اتنے بڑے جو پہاڑ ہیں، اتنے عظیم جو پہاڑ ہیں، مضبوطی سے جمے ہوئے، قریب ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں تمہاری اس بات کی وجہ سے، تمہاری اس برے عقیدے کی وجہ سے۔ ان، یہ کہ دعو للرحمن ولدا، ان یہ کہ دعو، کہ انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن، رحمان کے لیے، ولدا، اولاد کا، اس عقیدے پر، اس عقیدے کی وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لائق تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہیں، جو بھی زمینوں میں ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ الا، مگر وہ آتی، وہ آنے والے ہیں، الرحمانی، رحمان کے ہاں، رحمان کے پاس، عبدن، غلام بن کر۔ آسمان میں جو بھی ہیں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والے ہیں، سارے کے سارے رحمان کے غلام ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ تو رحمان کو، اللہ رب العالمین کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت تو انسان کو ہے کہ جو کمزور ہے، جبکہ رحمان، اللہ رب العالمین کمزور نہیں ہے۔ اولاد تو انسان کا سہارا بنتی ہے کہ جب کمزور ہو جائے گا تو اولاد انسان کی سہارا بنے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قوی ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا مضبوط ہے۔ تم نے یہ کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد احصاہم، کہ اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو گن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ وعدہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو گن رکھا ہے، عدن، گننا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان تک کو اللہ تعالیٰ نے سب کو کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک تو شمار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو گن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز انسان کی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے حالات سے کیا واقف ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وَكُلُّهُمْ، ان کے سب کے سب، ان کے کل، وَكُلُّهُمْ، ان کے کل، یعنی یہ سارے کے سارے جو ہیں نا، آتی، آنے والے ہیں، ہی، اس کو، یعنی رحمان کے پاس، رحمان کے پاس آنے والے ہیں۔ دیکھیے آتی کیا ہے؟ عطا یاتی سے، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، اس سے آتن کیا ہے؟ آنے والا، آتی، آنے والا، ہی، اس کو۔ آتی کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، آتی ہی، اس کو آنے والے ہی، نہیں، رحمان کے پاس آنے والے ہیں، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کس حالت میں؟ فردن، فردن مطلب کہ اکیلے اکیلے۔ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے رحمان کے پاس، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس، یہ سارے کے سارے اکیلے آنے والے ہیں۔ پھر ان کے اعمال کا کیا وہ لے گا؟ حساب لے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب کن کا ذکر ہے؟ اہل ایمان کا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل، بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان قریب، لہم، ان کے لیے، الرحمن، الرحمن، کیا چیز بنا دے گا ان کے لیے؟ ودن، محبت، کہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا
کہ دیکھیے جو بھی حقیقی معنوں میں جو ایماندار ہوتا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور کون سے لوگ؟ اہل ایمان لوگ، اہل ایمان لوگ، کہ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر بڑی معروف حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کے کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر، فأحبہ، اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر، فیحبہ جبریل، تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین پر بھی اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین والے بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ آسمان والے بھی ہم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، اور زمین والے بھی ہم سے جو ہے زمین میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری حقیقی مقبولیت جو عمل صالح نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جو مقبولیت ہے وہ رکھ دے، بنا دے۔ فإنما، پس بات اتنی ہے سوائے اس کے نہیں کہ یسرناہ، ہم نے آسان کر دی ہے اس کو، یعنی قرآن کو، بلسانی کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ ایک تو قرآن آسان ہے، دوسرا عربی زبان میں ہے جو انتہائی واضح زبان ہے، کہ انتہائی واضح اور انتہائی فصیح اور بلیغ، کہ اس سے بڑھ کر کوئی فصیح اور جو بلیغ زبان ہے کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن کا کیا مقصد ہے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ اس سے بشارت دے دیں متقین کو۔ بشر بشرو چپر علم یعلمو، لِتُبَشِّرَ، تاکہ آپ، لام تاکہ، لام کا معنی لِتُبَشِّرَ میں لام کا مطلب کیا؟ تاکہ آپ بشارت دے دیں بھی اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ، کن کو؟ المتقین، متقی لوگوں کو۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں بالکل آسان کر دی ہے تاکہ آپ جو ہے متقی لوگوں کو بشارت دے دیں، وَتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرا دیں، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ، قوماً لُدَّ، ایسی قوم کو کہ جو لُدَّ، جو انتہائی جھگڑالو قوم ہے۔ قوماً لُدَّ سے مراد کفار ہیں، کفار قریش، کفار مکہ، کہ جو انتہائی جھگڑالو جو لوگ ہیں، تاکہ آپ ان کو ڈرا دیں۔ لُدَّ الدو کی جمع ہے، الدو ہوتا ہے وہ بندہ کہ جو انتہائی جھگڑالو ہو، جیسے حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو انتہائی جھگڑالو، انتہائی جھگڑا کرنے والا، انتہائی جھگڑالو، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، اہلک یہلکو چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلمو، ہلاک کرنا۔ دیکھیے ہلاکا وہ خود ہلاک ہوا، اہلکا اس نے کسی اور کو ہلاک کیا، تو اہلکا کسی اور کو ہلاک کیا۔ تو وکم اہلکنا، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے، من قرن، زمانے کے لوگ، قرن زمانے کو کہتے ہیں، اس کی جمع قرون ہے، تو مراد لوگ ہیں، زمانے کے لوگ ہیں۔ ہم نے کتنے ہی زمانوں کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ حل تو حصو، کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ احس یحسو سے، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، احساس اسی سے ہے، محسوس کرنا اسی سے ہے۔ تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں منہم، ان میں سے، من احدن، کسی ایک کو بھی، کہ آپ کسی کو بھی ان میں سے محسوس کرتے ہیں کہ ان کی آپ کو کوئی آواز آ رہی ہو، ان کی کوئی چہل پہل آپ کو نظر آ رہی ہو، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ نیست و نبود کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ او یا تسمعو، سنتے ہیں آپ، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کی، رکزن، رکز کہتے ہیں بھنک، جس کو ہم نہیں کہتے بھنک بھی اس کی محسوس نہیں ہوتی، تو کیا آپ ان کی کوئی بھنک بھی محسوس کرتے ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، جو نافرمانیوں پہ اڑے رہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کر دیا، کہ آج جو ہے ان کے بارے میں آپ کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، ان کی، یعنی کوئی بھی آپ، نہ ان کی کوئی زندگی ہے، نہ ان کی کوئی آواز، بنک تک آپ ان کی محسوس نہیں کرتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دنیا سے
جو ہے نیست و نبود کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو یہ انجام ہے پچھلی بستیوں کا، پچھلی جو اللہ تعالیٰ کی جو نافرمان بستیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی جو لوگ ہیں قرآن کو جو پڑھیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں ایک عبرت کا سامان اللہ تعالیٰ ایک بیان فرما رہے ہیں۔ عبرت کا سامان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچ جائیے، نہیں تو انجام ایسا ہی ہونے والا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے اور ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے۔ اسی طرح جو پڑھتے ہیں اس سے کسی کو پڑھانے کی کوشش بھی کیجیے، اور کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔